بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کو خوشگوار زندگی بہت زیادہ پسند ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا، آپس کا تعلق اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اللہ رب العزت کو بے حد پسند ہے، جبکہ شیطان کو اس سے بہت ہی بغض ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے کیوں رہ رہے ہیں۔ اگر میں شیطان پر بات کروں تو بات ہی ختم نہ ہو کہ وہ شیطان آج کتنی برائیاں ہمارے دل میں ڈال چکا ہے۔ دیکھو، ایک مثال دیتا ہوں۔ جب شادی نہیں ہوئی ہوتی تو یہ دونوں محبت سے رہنے کی باتیں کریں گے، محبت کی باتیں کریں گے، ایسے لگتا ہے کہ کبھی لڑیں گے بھی نہیں، آپس میں تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نکاح ہو جاتا ہے، یہ شوہر بن جاتا ہے اور وہ بیوی بن جاتی ہے، تو محبت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی کوشش ہوتی ہے اور شیطان یہ کوشش کرتا ہے، یہ ایک ہو چکے ہیں تو اب ان کو الگ کرواؤں، طلاق دلواؤں۔ اب اس کی کوشش ادھر لگ جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اب یہ دونوں ایک جو ہوں، ان دونوں کو الگ کرواؤں۔ اور جیسے ہی کوئی ایسا لفظ میرے پیارے بھائیو انتہائی درجے میں بول دیتا ہے، کوئی غصے میں آ کر کوئی لفظ بول دیتا ہے جس کے بعد جوڑ کی کوئی صورت نہیں رہتی، تو اس کے فوراً بعد شیطان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ بھائی اب کیسے گزارا ہوگا، اب تو بچے ہو گئے ہیں، طلاق دو، جان چھڑواؤ۔ اب جوڑ کی کوشش کرتا ہے اور لیکن جوڑ کی شکل نہیں بنتی، تو انسان کیا کرے گا؟ حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان انسان کو حرام کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو شیطان میرے پیارے بھائی مختلف انداز سے گھریلو زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بھی بہت سارے انداز ہیں، یہ تو ایک ذرا سی مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ لیکن اللہ رب العزت کو گھریلو زندگی میں میاں بیوی کا آپس میں محبت سے رہنا بے حد پسند ہے۔ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں محبت سے رہ رہے ہوں گے تو میرے پیارے بھائی یہ ایک فیملی ہے، یہ ایک فیملی یونٹ ہے، یہ گھر کے صدر ہیں، ایک اکائی ہے گھر کے اندر معاشرے کی، کہ اس معاشرے کے اندر، اس یونٹ کے اندر، اس اکائی کے اندر، اس گھر کے اندر میاں بیوی کو دیکھ کر اولاد کی تربیت ہوگی۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت ہے، آپس میں تعلق ہے، تو میرے پیارے بھی اولاد کی تربیت بھی صحیح ہو سکے گی۔ اور جہاں میاں بیوی میں آپس میں محبت نہ ہو، لڑائیاں ہوں، روز کی خرابیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، پھر زندگی میں میرے پیارے بھی سکون بھی نہیں ملے گا۔ نہ بیوی سکون میں ہے، نہ خاوند سکون میں رہے گا، اور اولاد بھی پریشان ہوگی اور اولاد کی تربیت ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی گھریلو زندگی کے اندر کیا کریں؟ آپس میں محبت قائم کریں۔ میاں بیوی کے اندر آپس میں محبت ہو، لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، یا روز کی خرابیاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اس لیے کہ خاوند کو دین کا علم نہیں ہوتا، بیوی کو دین کا علم نہیں ہوتا۔ اگر علم ہوتا بھی ہے تو میرے پیارے بھی عمل میں نہیں ہوتا، صرف پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کو بھی علم نہیں ہوتا، بیوی کی بھی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے وہ خاوند سے جھگڑا کرے گی۔ تو میرے پیارے بھی اس چیز کو سیکھیں، ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ آج دیکھیں دیندار لوگوں میں بھی بگاڑ ہوتا ہے، بعض دیندار لوگوں میں بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر یعنی ان کے اندر یہ خرابیاں پائی ہی جاتی ہیں، ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ وہ تو دین دان تو ہوتے ہیں لیکن دین دار نہیں ہوتے، یعنی دان ہوتے ہیں، دار نہیں ہوتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی معلومات تو ان کے پاس ہے لیکن دین اندر اترا ہی نہیں ہوتا، یعنی دل کے اندر دین پڑا ہوا تو ہے لیکن کڑے ہوئے نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی اللہ رب العزت نے مردوں کو تاکید فرمائی، سفارش فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعاشروہن بالمعروف۔ ترجمہ یہ ہے اور ان کے ساتھ بھلے
انداز میں زندگی بسر کرو، اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں زندگی بسر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، سیدھا کرنے لگے گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر چھوڑ دو گے تو وہ برابر ٹیڑھی ہی رہے گی۔ دیکھو کتنی خوب بات سمجھائی کہ حکمت کے ساتھ زندگی گزارو، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو۔ یہاں میرے پیارے بیوی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، فقط مردوں کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو گزارا کرنا ہے حکمت کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ حکمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، کہ تحمل کے ساتھ کیا کرے، زندگی گزارے خاوند کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی سفارش ہے اور جناب رسول